برحمتک یا ارحم الراحمین تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی نبی امی مکی مصدق والمصطفى الأمجاد وحبيب على العالمين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومن خداوند متعال اپنی لادہ ایک اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ثم أورثنا، ثم پھر ہم نے أورثنا وارث بنایا. کس چیز کا؟ اورثنا الکتاب الذین، کچھ لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا. اب کن لوگوں کو بنایا؟ واصطفینا. کن لوگوں کو بنایا؟ واصطفینا. خدا کہتا ہے جس کا ہم نے استفا کر لیا، یعنی جس کو ہم نے چن لیا. مومنہ توجہ میں تو بگلی ادھر ادھر نہیں دیکھ لیں، تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. بالکل تھوڑا سا ٹائم لوں گی، اس کے بعد ذہنتے تمام اور مسائل. خدا کیا کہہ رہا ہے مومنات؟ اس آیت میں خدا متعال نے دو باتوں پہ بہت زور دیا ہے. ایک ہے اورثنا کہ ہم نے وارث بنایا، اور دوسرا ہے اصطفینا کہ ہم نے چن لیا ہے. اب مومنات خدا کیا کہتا ہے؟ من عبادنا، کچھ بندوں میں سے کچھ ہستیوں کو ہم نے چن لیا.
اور کیا کیا چن کے؟ اور رسنا وارث بنا دیا. کس چیز کا وارث بنایا مومنات؟ اس کائنات کا وارث بنایا، کتاب کا وارث بنایا، اس پورے عالمین کا وارث بنا دیا، اس کشور کا وارث بنا دیا، اس عالمین کا وارث ان ہستیوں کو بنایا کہ جن کا خداوند متعال نے خود استفا کیا ہے. لیکن مومنات یہ استفا محمد مصطفیٰ کے بعد ہے. محمد مصطفیٰ کے بعد ان ہستیوں کا استفا کیا. مصطفیٰ سے پہلے نہیں، آمینہ کے لال کے بعد استفا کیا. اور جن ہستیوں کو چنا ان کو اس کتاب کا، اس کائنات کا وارث بنا دیا. اب مومنات و حسینہ کہ میں نے عرض کیا خدا نے دو باتوں پر زور دیا ہے، اور رسنا اور رسطفی، وارث بنایا اور چن کے وارث بنایا. اب مومنات ہمارا وارث وہ ہے جو اس کائنات کا وارث ہے، اس عالمین کا وارث ہے بعد محمد مصطفیٰ، کہ ہمیں وہ چننا نہیں پڑا، خداوند متعال نے خود چن کے بھیجا ہے. اب مومنہ یہاں پہ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم اس کا انکار کر سکتے تھے. ہمارے پاس انکار کرنے کی وجہ تھی، ہم کہتے ہیں اس کا راوی کمزور ہے، ہم نہیں مانتے، اس کا راوی معتبر نہیں ہے، یہ غیر مستند حدیث ہے، ہم نہیں مانتے. اب جس کتاب کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگر اس کتاب کا ہی انکار کریں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے. راوی تو کیا اس کتاب کا ہی انکار کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، مسلمانیت کے دائرے سے نکل جائیں گے، مومنیت کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ مومنات اس کتاب کے بھیجنے والی خود ذات توحید ہے، اور اس کتاب کو لے کے آنے والی وہ ہستی ہے کہ جسے سید الملائکہ کہتے ہیں. اور یہ کتاب کسی ایسے ویسے انسان کے پاس نہیں آئی، اس کے پاس آئی ہے کہ جسے وجہ تخلیق کائنات نبی کہتے ہیں. کیا ایسے عرض کر دوں، اس نبی کے پاس آئی ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی دشمن کو کیا یہ کتاب ہی دے رہی ہے، خود خدا ہی دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی خدا کہہ رہا ہے میرا نبی کرتا وہ ہے جو میں اسے وحی کرتا ہوں. اب اس نبی کو مومنات متوجہ بیٹھیے گا، اس نبی کو جب یہ خدا نے پیغام دے دیا سننا اور رسل کتاب الذین استفینا من عبادنا، اے محمد ان لوگوں کو بتا دیجئے ان ہستیوں کا میں نے استفا کیا ہے، اور استفا کر کے تیرے بعد پوری کائنات کا وارث بنا دیا. جی مومنات آپ سلامت رہیں. اب مومنات و حسنیہ ہمارا رہبر، ہمارا پیر، ہمارا مرشد وہ نہیں ہے کہ ہمیں ووٹنگ کر کے بنانا پڑا، ہمیں بیٹھ کے چننا پڑا. کیونکہ مومنات جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ رد ہو جاتا ہے. جو بندوں کا ووٹنگ کر کے بنایا ہوا رہبر ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں مانتے. فقط مومن نہیں مانتے، مسلمان تو اس کو بھی مان لیتے ہیں. اب مومنات ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ وہ وارث کیسے تھے جنہیں خدا نے ہمارا وارث بنایا، جن کا خدا نے استفا کیا وہ کیسے تھے. بس ایک نکتہ عرض کرنا ہے کہ ایک دفعہ مومنات ایک امیر تھا مسلمانوں کا. مومنات ماشاءاللہ آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، پڑھی لکھی میری مائیں اور بہنیں یہاں تشریف فرما ہے. مسلمان اور مومن اس کا فرق قرآن نے بھی بتایا ہے. ہم شیعہ نہیں کہتے، قرآن بھی کہتا ہے. اب ایک امیر تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان اسے اپنا امیر المومنین مانتے تھے، اور ایک امیر تھا مومنوں کا کہ مومن اسے امیر مانتے تھے. مومن مانتے نہیں تھے، مومن اسے منوایا گیا. خود خدا نے کہہ دیا کہ تمہارا اور رسنا تمہارا خالص ہے، تمہارا امیر ہے، تمہارا پیر ہے، تمہارا مرشد ہے. اب مومنت ہوا کیا کہ شاہ روم کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا اور امیر المومنین ہے، مومنوں کا اور امیر المومنین ہے. مومنوں کا وہ ہے کہ جسے امام المتقین کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا وہ ہے کہ جسے خود مسلمان امیر
امیر المومنین کہتے ہیں۔ اب مومنات شاعروں نے کیا کیا کہ ایک سفیر بھیجا مسلمانوں کے امیر کے پاس، ایک بھیجا امام المتقین کے پاس۔ اب اس نے کیا کیا، دونوں سے نمائندے طلب کیے کہ میرے پاس 2 نمائندے بھیجے جائیں، ایک مسلمانوں کے امیر کی طرف سے اور ایک امام المتقین کی طرف سے۔ جو میری مایا بہنیں سمجھ رہی ہیں، ان کے علم کو سلام ہے، ان کی سچ پر سلام ہے، ان کی محنت پر سلام ہے۔ اب میرا دونوں نمائندے آ گئے، مسلمانوں کے امیر نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اس کا بیٹا وہ تھا کہ جسے ہم نہیں، خود تاریخیں کہتی ہے کہ جو کچھ جانتا ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، جو کچھ جانتا ہی نہیں تھا کہ شریعت مصطفیٰ کیا ہے، اور امام المتقین نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا۔ امام المتقین کا نمائندہ وہ ہے کہ جسے میں اور آپ بلکہ سب مومن حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ جیسے ہی یہ دونوں نمائندے شاہ روم کے پاس پہنچے، شاہ روم نے سب سے پہلے جو مسلمانوں کے امیر کا نمائندہ تھا اس سے سوال کیے۔ اس نے چند تصویریں نکالی اور اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ یزید مجھے بتا دیجئے یہ کس کس کی تصویریں ہیں۔ سر ہلا کے کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ اس نے اگلا سوال کیا۔ اس نے جو اگلا سوال کیا وہ بالکل بچوں والا تھا۔ جو لوگ اتنا بھی نہیں جانتے وہ کیسے مسلمانوں کے امیر بن سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اب اگلا سوال کیا، بھئی مجھے یہ بتا دیں وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بغیر ماں کے دنیا میں آ گئی، جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اب مومنات شاہ روم نے رخ کیا جناب حسن مجتبیٰ کی طرف، اب امام المتقین کے نمائندے کی طرف۔ اب اس نے سوال کیا، وہی تصویریں میرے مولا کے سامنے رکھی اور رکھ کے پوچھتا ہے بھئی آپ بتا دیجئے یہ کس کی تصویریں ہیں؟ زہرا کے لال نواسہ رسول مسکرا کر فرماتے ہیں اب شاہ روم آپ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، اب آپ صحیح دار پہ پہنچے ہیں، اب اس دار پہ پہنچے ہیں کہ جو نبوت کا در ہے، اب اس دار پہ پہنچے ہیں کہ جو رسالت کا در ہے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ساری تصویروں کو الگ الگ کیا اور میرے مولا فرماتے ہیں سنو شاہ روم، یہ جناب شعیب علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ جناب خلیل اللہ کی تصویر ہے، یہ جناب کلیم اللہ کی تصویر ہے، یہ روح اللہ کی تصویر ہے، یہ جناب ابراہیم کی تصویر ہے، یہ جناب اسماعیل کی تصویر ہے۔ ایک تصویر کو آخر میں میرے مولا کے سامنے رکھا گیا، میرے مولا نے جھک کر سلام کیا اور زہرا کے لال فرماتے ہیں ارے یہ وہی ہے جن کا میں دوسرا نمائندہ ہوں، یہ وہ ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات نبی ہے، ارے یہ وہی نبی تو ہے کہ جو زہرا کے بابا ہے، یہ وہی نبی تو ہے کہ جو میرے نانا ہے۔ اب مومنات تاخیر کیے بغیر اس نے اگلا سوال پوچھا، کہتا ہے بھئی آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں سن او شاہ روم، اور رہتی دنیا تک آنے والے جاہلوں کو بھی بتا دینا کہ در بھولتے نہیں ہے۔ اگر علم لینا ہے تو نبوت کے دار پہ آنا پڑے گا، رسالت کے وارثوں کے پاس آنا پڑے گا، کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو خود وارث بنے، ہم وہ ہیں کہ جنہیں قرآن نے وارث کہا ہے اور رسل الکتاب ہم ہیں، واصطفینا ہم ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کا خدا نے چناؤ کیا ہے۔ میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں سن او شاہ روم، پہلی ہستی جناب آدم علیہ السلام کی ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی، دوسری ہستی جناب حوا کی ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گئی، اگلی وہ چیز ہے، اگلی وہ چیز کہ جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی اسے ناقہ صالح کہتے ہیں، اگلی وہ ہے کہ وہ دنبا جو جناب اسماعیل کے لیے جناب ابراہیم کے پاس بھیجا گیا بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ گیا، اگلا وہ آسا ہے کہ جو جناب کلیم اللہ کے پاس تھا جسے
کہتے تھے، اور وہ جب التہا بن گیا وہ ماں باپ کے بغیر بنا تھا۔ اور میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اگلا وہ کوا ہے کہ جو انسانوں کے لیے بھی ایک رہبری کا کام کر گیا، اگلا وہ کوا ہے کہ جس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا تھا وہ بھی ماں باپ کے بغیر دنیا میں آیا تھا۔ تو مومنہ جہاں پہ میں کہتی ہوں تب بھی لوگ بھولتے تھے، اب بھی لوگ بھولتے ہیں، بھولنے والے بھولتے رہیں گے، ماننے والے مانتے رہیں گے، جن کا ایمان کامل ہے وہ مانتے رہیں گے، جن کے دل میں منافقت ہے وہ منافقت کرتے رہیں گے۔ میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا ارے شاہروں تو بھول گیا ہے، ارے میں اس کعبے کا ہوں کہ جسے استاد ملائکہ کہتے ہیں، میں اس کعبے کا ہوں کہ جس نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے بے بانگے دہل فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ مومنہ جو کچھ ہے ہر چیز کا علم آتا ہے، زمینوں کا علم آتا ہے، آسمانوں کا علم آتا ہے، عرش کا علم آتا ہے، فرش کا علم آتا ہے، اور مومنات حد ہو گئی، جو کچھ ہے وہ بھی آتا ہے جو بے راج پہ ہوا تھا۔ تو مومنات ہمیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ جن کے بارے میں خدا کہتا ہے اور رسم کتاب الذین واصطفینا من عبادنا، کہ تمہارے وارث وہ ہیں کہ جن کا میں نے اصطفیٰ کر لیا۔ تو مومنہ جہاں پہ ہم مولا کا فضائل سنتے ہیں وہاں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، فضائل سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ مومنہ دن مخصوص ایام میں ہمیں جناب سیدہ کو پرسہ بھی ان وارثان کائنات کو، ان وارثان کتاب کو ہمیں پرسہ بھی دینا ہوتا ہے، کیونکہ مومنات جو لوگ وارثان نبی سے، بلکہ جو عرض کروں وارثان 1,24,000 سے جو جلتے تھے، فقط علم سے نہیں جلے، فقط محمد والے محمد کی کرامات سے نہیں جلے، چلنے والے اتنا جلے ہیں کہ اہل بیت پہ نوبت ایسی آ گئی کہ رسول کی نوازیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی۔ مومنات اتنا جلے ہیں جلنے والے، بغض آل محمد میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے، بھول گئے تھے کہ یہ کربلا والے، یہ کربلا والا مظلوم، یہ کریم امام کس کا نواسہ ہے۔ مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور محمد کے بیٹے پہ ظلم کرتے رہے۔ اب اگر مومنہ جہاں پہ بیٹوں تک ظلم ختم ہو جاتا تو شاید ہم اتنا نہ روتے۔ ہم روتے اس لیے مومنہ جتنا بھی ظلم ہو، جتنی بھی دشمنی ہو، جتنے بھی اختلافات ہوں، بیٹیوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ آج مومنہ 4 محرم کے دن ہو گئے ہیں، 28 کو میرے مولا مدینے سے چلے تھے، 28 کو قبر رسول کو میرے مولا نے چھوڑا نہیں ہے، مسلمانوں نے حسین سے قبر رسول چھوڑوا دی، قبر بطول مسلمانوں نے چھوڑوا دی، اور مومنات میرے مولا مکہ پہنچے لیکن مسلمانوں نے حج نہیں پڑھی۔ اگر زہرا کے لال حج پڑھتے تو مسلمان مومنات تاریخ کہتی ہے یہ مسلمان احراموں میں خنجر چھپا کے آ گئے تھے۔ مومنات جب زہرا کے لال نے مکہ چھوڑا ہے نا، علی کی بیٹی نے کہا تھا بھیا حسین حج پڑھ لیجئے، تو علی اکبر کے بابا بہت روئے، رو کے کہتے ہیں عالیہ بہن جتنا مجھے مدینہ اور مکہ عزیز ہے شاید کوئی شہر مجھے اتنا عزیز نہیں ہے۔ عالیہ بہن میں بھی نہیں چاہتا کہ میں مدینے کو چھوڑتا یا مکہ کو چھوڑ دوں، لیکن عالیہ میری مجبوری ہے، اگر آج میں نے مکہ کو نہیں چھوڑا، مکہ جائے امن ہے۔ مومنہ جب یہ میں لفظ کہتی ہوں نا مکہ جائے امن ہے، میری روح تڑپ جاتی ہے۔ ارے جائے امن تھا تو مکہ کے وارثوں کو امن کیوں نہیں ملا اس شہر میں، امان کیوں نہیں ملی اس شہر میں؟ میرے مولا فرماتے عالیہ بہن اگر مکہ نہیں چھوڑوں گا تو یہ جائے امن میں میرے قاتل احراموں میں خنجر چھپا کے آ گئے،
علی اکبر کے بابا نے مکہ کو بھی الوداع کر دیا، لیکن مومنات جیسے میرے مولا مدینہ سے چلے تھے نا، بہن اور بھائی نے آپس میں مل کے مشورہ کیا تھا کہ کربلا کی تیاری مومنات بہن اور بھائی نے مل کے کی ہے۔ جناب عالیہ سے میرے مولا حسین جب مشورہ کر رہے تھے نا کہ فلاں فلاں ہمارے ساتھ قافلے میں کربلا جائے گا، تو مومنات میری بیوی فرماتی ہیں کہ بھیا حسین میرے بابا علی بہت بہادر تھے، میں اپنے بابا کی بہادری سنتی بھی آئی ہوں، آنکھوں سے دیکھتی بھی آئی ہوں، میرے بابا کائنات کے جلیل امام تھے۔ تو میری بیوی فرماتی ہیں کہ میرے نانا نبی کے ساتھ ایک علی ہوتے تھے، احد و خندق و خیبر کو فتح کر لیتے تھے، لیکن بھیا حسین جس رنگ میں آپ کربلا کو فتح کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ 4 علی ہیں۔ مومنہ شاید آپ نے سمجھے نہیں، بیوی کہتی ہے ہمارے ساتھ 4 علی ہیں، اگر یہ 4 علی ہمارے ساتھ کربلا چلے گئے تو جس رنگ میں بھیا حسین آپ کربلا کو آباد کرنا چاہتے ہیں اس رنگ میں نہیں ہوگی۔ بیوی فرماتی ہیں یہ جو 4 علی ہیں اگر کربلا چلے گئے تو آپ کی خواہش کے مطابق فتح نہیں ہوگی، کیونکہ علی جو ہوتے ہیں وہ جری ہوتے ہیں۔ مومنہ یہاں پہ میرے مولا حسین ابن علی فرماتے ہیں عالیہ بہن میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ ایک علی ہے میرا بھیا جناب حنفیہ، میں اس کو مدینے میں چھوڑ رہا ہوں، دوسرا علی ہے میرا سید الساجدین، تیسرا علی ہے تیرے پردوں کا ضامن عباس، چوتھا علی ہے میرا بھائی جناب مسلم بن عقیل۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایک کو مدینے چھوڑ رہا ہوں، مسلم کو کوفے بھیج رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں زین العابدین کی ضمانت میں حسین دیتا ہوں، لیکن عالیہ بہن عباس کی ضمانت آپ کو لینا ہوگی، عباس کی ضامن آپ بنے گی، آپ کے پردوں کا ضامن ہے عباس، آپ کے در کا پہرے دار ہے عباس، آپ کا وفادار ہے عباس، عباس کی ضامن کربلا میں آپ ہوں گی، زین العابدین کا ضامن میں مظلوم امام ہوگا۔ لیکن مومنات آج عالیہ کو پرسہ دینا ہے، آج علی اکبر کے بابا کو پرسہ دینا ہے اس وکیل کا، مومنات شاید سمجھی نہیں ہے، اس سفیر کا کہ جسے کوفہ گلاب کے شہید کیا گیا۔ مومنہ یہاں پہ بتا آج بھی قانون ہے اگر 2 ملکوں کے درمیان جتنی زیادہ جنگ ہو رہی ہو جب سفیر آ جاتا ہے اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا، جتنی بھی آپس میں جنگ ہو رہی ہو جب ایک بادشاہ کے پاس دوسرا سفیر آتا ہے اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ میں کہتی ہوں نبی کی بیٹی آپ کی اپنی قسمت جتنے بھی قانون تھے وہ آپ کی اولاد پہ توڑے گئے۔ جیسے جناب مسلم کوفہ پہنچے نا تو بہت سے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، اور بیعت کرنے کے بعد جناب مسلم کو اپنے دستخط کر کے دیے ہیں کہ مولا حسین کو پیغام بھیج دیجئے کہ مولا کوفے آ جائیے، کوفہ والے تیار ہیں۔ مومنہ یہاں پہ میں کہتی ہوں ایک دعا مانگا کرے کہ خدایا ہمیں کوفیوں اور شامیوں والے عقیدے میں شامل کرنا، خدایا ہمیں وہ عقیدہ عطا کرنا کہ ہم مولا کے ساتھ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ مومنات جیسے ہی جناب مسلم نے جب خط لکھا ہے نا مولا حسین کو، جناب مسلم لکھ چکے کہ مولا کوفے میں آ جائیے، مولا کوفے والے تیار ہیں۔ مومنات خط لکھنے کے بعد ان کوفہ والوں نے اتنی بے وفائی کی ہے زہرا کے لال کے ساتھ، اتنی بے وفائی کی ہے علی اکبر کے بابا کے وکیل کے ساتھ۔ مومنات جیسے میرے مولا جناب مسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے نا تو جناب مسلم نے پیچھے دیکھا تو کوفے والے موجود نہیں تھے، تنہا حسین کا وکیل کوفے میں موجود تھا۔ مومنات مختصر کروں جناب مسلم چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے کے سامنے آئے، گھر سے ایک مومنہ عورت باہر آئی، آ کے جناب مسلم سے پوچھتی ہے کہ اے شیخ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ مومنات اس عورت کو جب پتا چلا نا کہ یہ وکیل حسین ہے، یہ حسین کا وکیل ہے، مومنات وہ مومنہ
जनाब मुस्लिम को घर के अंदर लेके गई। मुख्तसर करूँ, जब ज़ियाद मलऊन को पता चला है ना कि हुसैन का वकील इस मोमिना के घर में है, तो मोमिनात इसने अपनी फौजों को भेजा कि जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाए। मोमिनात जैसे ही फौजों ने जनाब मुस्लिम के जिस घर में थे उस मोमिना के घर को घेरा है ना, तो जनाब मुस्लिम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के अपनी तलवार को मैदान से बाहर निकाला। मोमिना औरत तड़प के कहती है, मेरे मौला के सफीर, मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरे मौला फरमाते हैं, ऐ मोमिना, हम हाशमियों के खून में ये शामिल नहीं है, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम मेजबान के घर में जंग बर्पा कर दे। मोमिनात जनाब मुस्लिम घर से बाहर आए और मोमिनात अली के शेर ने ऐसे जंग की है कि सारी फौजों को फिन्नार किया। ज़ियाद मलऊन को पैगाम भिजवाया गया कि हमें फौजें और चाहिए। मोमिनात सिपह सालार को कहा गया, ये हाशमी खून है, ये जंग से हमारे काबू में नहीं आएगा, अरे इसे धोखे से कैद किया जाए। मोमिनात धोखे से जनाब मुस्लिम को असीर किया गया। मुख्तसर करूँ, जनाब मुस्लिम को दरबार में लाया गया। दरबार में आते ही जब कहा गया कि मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया, जनाब मुस्लिम कहते हैं, ये मेरा अमीर नहीं है, मेरा अमीर ज़हरा का लाल है, मैं इसे सलाम नहीं करूँगा। मोमिनात मुख्तसर करूँ, इसलिए इनने मेरे मौला जनाब मुस्लिम के कत्ल का फतवा दिया और कहा कि मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाए। जैसे ही जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया, मोमिनात जल्लाद के हाथ में तलवार थी, वहाँ पे जनाब मुस्लिम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मोमिनात उधर मेरे मौला आज़म सफर थे, जैसे ही जनाब मुस्लिम का सलाम पहुँचा है मेरे मौला तक, तो मेरे मौला ने काफिले को रोक दिया और जुलजना को काफिले से अलहदा किया। मोमिनात अलहदा करके ज़हरा के लाल ने जुलजना को रोका है और अपनी पेशानी को जुलजना की कोच में रखा और मेरे मौला अली अकबर के बाबा रो के कह रहे थे, अलैहिस्सलाम ओ मेरा वकील, अलैहिस्सलाम ओ मेरा सफीर। मोमिनात उधर से जब जनाब आलिया ने देखा है ना कि मेरे भैया हुसैन काफिले में नहीं है, अब्बास को करीब बुला के कहती है, अब्बास मेरा हुसैन काफिले में नजर नहीं आता, अब्बास जरा जल्दी जाइए, अब्बास देखिए मेरे हुसैन कहाँ है। मोमिनात मेरे मौला अब्बास जब आए हैं ना जनाब हुसैन के पास, देखा है कि मेरे मौला रो रहे थे और रोते हुए फरमा रहे थे, अलैहिस्सलाम ओ मेरा वकील। उम्मुल बनीन का लाल तड़प के कहते हैं, मौला यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, मौला आप किससे बातें कर रहे हैं, किसके सलामों का जवाब दे रहे हैं। मोमिनात ज़हरा का लाल तड़प के फरमाते हैं, अब्बास मेरा वकील शहीद हो रहा है, अब्बास मेरी बहन का घर उजड़ रहा है। मोमिनात जनाब अब्बास तड़प के कहते हैं, मौला मैं भी मौजूद हूँ, आपकी आंखों में भी आंसू है। मेरे मौला फरमाते हैं, मौला मैं रोज़े रसूल से माँ से वादा करके चला था, मेरे होते हुए औलाद ज़हरा की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मौला मैं भी जिंदा हूँ, आपकी आंखों में भी आंसू है। मौली मोमिनात मेरे मौला फरमाते हैं, अब्बास अगर आपको भी दिखा दूँ तो आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। मोमिनात मुख्तसर करूँ, मेरे मौला अब्बास को जब इजाज़त इमामत से दिखाया गया कि एक ऊंची जगह पे जनाब मुस्लिम को खड़ा किया हुआ है, जल्लाद के हाथ में तलवार है, मोमिनात मेरे मौला गाजी ने जब देखा है ना तो मोमिनात तड़प के मेरे मौला के कदमों पे गिरे और हाथ जोड़ के कहते हैं, ज़हरा का लाल आइंदा के बाद कुछ नहीं मांगूंगा, फकत मुझे इजाजत दे दे मैं कूफे चला जाऊं और मौला वादा करता हूँ कूफे में जंग नहीं करूंगा। तो मोमिनात ज़हरा का लाल तड़प के कहते हैं, अब्बास जब जंग नहीं करनी तो कूफा जाना क्यों है। तो मोमिनात उम्मुल बनीन का लाल तड़प के कहते हैं, मौला जब इतनी ऊंची जगह से मेरे भाई का सर आएगा, मौला मैं अपनी गोद लूंगा, मौला मैं अपनी गोद में अपने भाई का सर लूंगा। मोमिनात ज़हरा का लाल तड़प के कहते हैं, ज़ैनब का भाई तड़प के कहते हैं, अब्बास क्या तुमने मेरे सफीर को लावारिस समझा है, अब्बास परदेश में मेरा सफीर लावारिस नहीं, अब्बास जरा गली में नजर
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का जितनी भी मेरी माएँ और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, दामन फैला के बैठी हैं, हाथ फैला के बैठी हैं, परवरदिगार हम सब की जल्द से हाजात हैं, जल्द अज जल्द उनको बराबर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जितनी भी मेरी माएँ और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं जो घर मांगती हैं उनको ज़र अता फरमा। हुसैन के सदक़े में जो ज़र मांगते हैं उनको ज़र अता फरमा। परवरदिगार जो इल्म मारिफत मांगते हैं मौला के सदक़े में उनको इल्म मारिफत अता फरमा। और परवरदिगार बानियान की जितनी भी हाजात हैं, ख़ुसूसन बाजी लोगों की, भाई मुर्तज़े की जितनी भी हाजात हैं, परवरदिगार तू बेहतर जानता है दिलों के राज, उनको जल्द अज जल्द अपनी बारगाह में बराबर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी मेरे मौला के फर्श अज़ाब बिछाया गया है, उन बानियान को, उन मोमिनीन और मोमिनात को अपने फरमान में रखना। परवरदिगार हमारी सारी दुआ हमारे मौला को अपने दिल अता फरमा। परवरदिगार उस यूसुफ ज़हरा को जल्द अज जल्द भेज दे। और परवरदिगार हमारी आँखें तब तक न बंद हो जब तक हम उस यूसुफ ज़हरा का दीदार न कर लें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का जो हम मांग सके हमें कोई अता करना, जो नहीं मांग सके परवरदिगार मौला हुसैन के सदक़े में हमारी सारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।